دوستو، ہم اور آپ اس ویڈیو میں جاننے کی کوشش کریں گے کہ اذان کی ابتدا کس طریقہ پر ہوئی۔ تو بیان کیا جاتا ہے کہ ابتدائی اسلام میں مسلمانوں کی تعداد چونکہ کم تھی تو نماز کے لیے جمع ہونے میں کسی طرح کی کوئی پریشانی نہیں ہوتی تھی، لیکن الحمدللہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محنت اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل و کرم سے جب مسلمانوں کی تعداد بڑھنے لگی اور وہ دور دور رہنے لگے تو ایک وقت میں نماز کے لیے جمع ہونے میں تاخیر ہونے لگی، اور جس کی وجہ سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو صحابہ کرام کا انتظار کرنا پڑنے جانے لگا۔ تو اب ایسی صورت میں صحابہ کرام پریشان ہوئے کہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم ہماری وجہ سے انتظار کر رہے ہیں، ہمارا انتظار کر رہے ہیں اور ہماری وجہ سے انہیں تکلیف ہو رہی ہے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ سبوں نے مل کر کے مشورہ کیا کہ آخر اس کا حل کیا ہوگا۔ چنانچہ صحابہ کرام میں سے بعض صحابہ کرام نے یہ کہا کہ ہم بگل بجائیں گے، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ نہیں، یہ یہودیوں کا طریقہ ہے، ہم ان کی مشابہت کو اختیار نہیں کر سکتے۔ بعض صحابہ کرام نے کہا کہ ہم ناقوس بجائیں گے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے بھی منع فرما دیا۔ اور بعض صحابہ کرام نے کہا کہ ہم نماز سے پہلے آگ جلائیں گے، اس کا دھواں یا پھر اس کی روشنی جب لوگ دیکھیں گے تو پھر نماز کے لیے جمع ہو جائیں گے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ نہیں، یہ تینوں طریقہ چونکہ غیروں کا طریقہ ہے اور اسلام میں اور مسلمانوں کو ان کے طریقوں کو اختیار نہیں کرنا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے غیروں کے طریقوں کو اختیار کرنے سے منع فرمایا کہ مشابہت کو تم اختیار مت کرو۔ کاش ہم مسلمانوں کے سمجھ میں یہ بات آ جائے تو ہم بہت سارے گناہوں سے انشاءاللہ بچ جائیں گے۔ بہرکیف میرے دوستو، یہ باتیں ہوئی، مجلس ختم ہو گئی، ہر صحابہ کرام کے دل کے اندر فکر تھی کہ ہم نماز کے لیے کس طریقہ پر لوگوں کو اطلاع کریں اور ہم ایک ہی وقت میں جمع ہو جائیں۔ چنانچہ اس صحابہ کرام میں سے ایک صحابی رسول جن کا نام حضرت عبداللہ ابن زید رضی اللہ تعالی عنہ تھا، وہ بھی موجود تھے اور وہ بھی یہ فکر لے کر کے اپنے گھر میں گئے اور جا کر کے اسی فکر کے حالت میں وہ سوئے تو رات میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں خواب دکھلایا۔ چنانچہ انہوں نے خواب میں یہ دیکھا کہ ایک آدمی ہے جن کے ہاتھ میں دف ہے، اور دوسری روایت میں ہے کہ جن کے ہاتھ کے اندر ناقوس ہے، اور وہ جو ہے وہ بیچنے کی کوشش کر رہا ہے۔ تو یہ صحابی حضرت زید رضی اللہ تعالی عنہ وہاں پہ گئے اور جا کر کے کہا کہ بھائی یہ چیز ہمیں دے دو، مجھ سے تم بیچ لو۔ تو اس صاحب نے کہا کہ بھائی تم اسے کیوں خریدنا چاہتے ہو؟ تو اس نے یہ کہا کہ بھائی میں نماز کے وقت میں ہم لوگوں کو جمع کرنا ہے، تو ہم یہ بجا دیا کریں گے تو سارے لوگ جمع ہو جائیں گے۔ تو حضرت عبداللہ ابن زید کو، جس کو آپ نے خواب میں دیکھا، اس نے یہ کہا کہ اس سے اچھا طریقہ میں آپ کو بتلا دیتا ہوں۔ کہا کہ وہ طریقہ کیا ہے؟ تو اس نے کہا کہ وہ طریقہ یہ ہے کہ تم نماز سے پہلے اذان کے یہ کلمات کو زور سے بلند آواز سے تم کہہ دیا کرو، تو ان کی آواز سن کر کے سارے لوگ جمع ہو جائیں گے۔ پھر اس صاحب نے حضرت عبداللہ ابن زید رضی اللہ تعالی عنہ کو اذان اور اقامت دونوں کے طریقے کو اس نے جو ہے بتلایا ہے۔ پھر بیدار ہو کر کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اقدس میں حضرت عبداللہ ابن زید حاضر ہوئے اور حاضر ہونے کے بعد سارا واقعہ بیان فرمایا۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس خواب کی تصدیق کی اور کہا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ہمیں یہ جو ہے بتلایا گیا ہے۔ چنانچہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ ہم میں سے، آپ سب میں سے سب سے بہتر آواز جو ہے وہ حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ کا ہے، لہٰذا آپ یہ کلمات حضرت بلال کو سکھلا دیجئے۔ چنانچہ وہ کلمات حضرت بلال کو سکھلا دیا گیا اور حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ نے اس کلمات کو یعنی اذان کو بلند فرمایا اونچی جگہ پہ جا کر کے۔ تو یہ آواز جو ہی صحابہ کرام کے کان کے اندر پڑی تو سب کے سب دوڑے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کے کان کے اندر جب یہ اذان کے کلمات گئے تو ایسی صورت میں آپ دوڑتے ہوئے آئے۔ روایت میں ہے کہ چادر آپ کی زمین کے اوپر جو ہے گھسٹ رہی تھی، اسی خیال میں آپ جو ہے دوڑ کر کے آئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اور اگر کہا کہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم آپ یقین کیجئے میں نے بھی رات میں کچھ اسی طرح کا خواب دیکھا ہے کہ اسی کلمات کو کسی کو ہم نے کہتے ہوئے سنا اور دیکھا ہے۔ تو میرے دوستو، اسی طریقہ پر اذان کی ابتدا ہوئی اور یہی طریقہ انشاءاللہ قیامت تک جاری رہے گا۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سبوں کو اس کی حکمت کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔